نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں کو ہم پر نچھاور کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، میری دنیا کی زندگی راحت والی بن جائے۔ دل کو سکون، دل کو چین، دل کو اطمینان کب ملے گا؟ دل انسان کا کب مطمئن ہوگا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا لوگوں خبردار، دلوں کا سکون، دلوں کا آرام، دلوں کو چین تب ملے گا جب آپ ذکر کریں گے۔ دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میرا دل سکون میں آ جائے، مجھے دنیا کی راحت مل جائے، میرا دل پرسکون ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، دنیا میں چین چاہتے ہیں، دنیا میں سکون چاہتے ہیں، دنیا میں آرام چاہتے ہیں، آپ کی دنیا کی زندگی پرسکون گزرے، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ انسان کی طرح ہے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے، انسان ذکر نہ کرے، تو جب دل مردہ ہو جائے تو پھر اس کو سکون نہیں ملتا، پھر وہ دنیا کی لذتیں حاصل نہیں کرتا، پھر وہ سکون تلاش کرتا ہے۔ سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ذکر کا حکم بھی قرآن مجید میں دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے ہوئے ذکر کرو اللہ کا۔ اللہ ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بہ شفاتہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اس کے ہونٹ زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس شخص کے میں ساتھ ہوتا ہوں۔ اور یہاں پر ہی بس نہیں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا میں بیٹھ کر، اللہ خالق و مالک آسمانوں پر اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، فرمایا لوگو تم میرا ذکر کرو دنیا میں بیٹھ کر، میں تمہارے آسمانوں میں بیٹھ کر تذکرے کروں گا۔ تم دنیا کی مجلسوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میں آسمانوں میں نورانی فرشتوں کی مجلسوں میں تمہارے تذکرے کروں گا۔ تم دنیا میں مجھے یاد کرو، میں آسمانوں پر تمہارے نام کو تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ذکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف
تشریف فرما ہیں. فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ تجھے میں آپ کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ تمہارے مالک کے ہاں محبوب عمل ہے، جو سب سے زیادہ درجات کی بلندی کا سبب عمل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد جیسا عظیم عمل اس سے بھی زیادہ وہ عمل بہتر ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں حضور، ہمیں ایسے اعمال کی، ہمیں ایسے عمل کی خبر کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب ہے. یہ پاکیزہ اعمال میں سے سب سے عظیم عمل ہے، اور تمہارا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر عمل ہے، اور جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر عمل ہے. یہ جو انسان ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا تذکرہ اپنے نورانی فرشتوں میں کرتے ہیں. یہاں پر ہی بس نہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان لوگوں کو ڈانپ لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پہ سکونت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی آرام اور آسائشوں والی ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی پرسکون کر دی جاتی ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں الذکر للقلب مثل الماء للسمک، ذکر دل کے لیے ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. جیسے ایک مچھلی پانی سے نکل جائے تو تڑپتی ہے، وہ بے قراری کی حالت میں وہ مر جاتی ہے، ایسے ہی انسان کا دل اگر ذکر نہ کرے تو وہ اضطراری حالت میں، وہ بے قراری کی حالت میں، بے چینی، اور دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل ذکر نہیں کرتا تو وہ جیسے مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو مر جاتی ہے، ایسے اگر انسان ذکر نہ کرے تو انسان کا دل بھی مر اور مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو ذکر سے جوڑیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود ابراہیمی کا ورد کیجئے، اذکار کیجئے، اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑیے. کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا دل جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا. اذکار سے دنیا کی زندگی میں بھی بہاریں آ جائیں گی. بے شمار فائدے ایسے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر اختصار کے ساتھ جو دنیا میں ذکر کرتا ہے اس کو دنیا کی زندگی بھی بہار بن جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں. اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا انعام رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مرد یا عورتیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے. دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گیا کس شخص کو، کس عورت کو، کس مرد کو؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ،
یہاں پر ہی بس نہیں، صرف مغفرت نہیں، فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیے۔ دنیا میں اگر چین چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو صرف ایک عمل کیجئے، اذکار کو اپنائیے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کی دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ الہ العالمین ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ شهر رمضان الذي